اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی آپ میں سے کسی پہ ظلم نہ ہو رہا ہو، کسی پہ جبر نہ ہو رہا ہو، کسی کو دشمن تنگ نہ کر رہا ہو، کسی کو جادو کا، کوئی نظر بد کا، کوئی جنات کا، کوئی رکاوٹ کا، کسی بیوی کا خامد کسی دوسری عورت کے چکر میں نہ پڑا ہو، کسی بیوی کا خامد اس کو مارتا نہ ہو، کوئی ذلیل نہ کرتا ہو، اور کوئی بندہ لا علاج بیماری کا اشراک نہ ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کو ایسی بیماری ہوگی ہو جس کو وہ علاج نہ کرا سکتا ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ محرم کا مہینہ جاری ہو ساری ہے، وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اہل بیت کی وہ لازوال قربانی، جنہوں نے حق و باطل کی وہ شمع روشن کی ہے کہ وہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے۔ تاریخ انسانی کے ہر دور میں جب بھی حق کی آواز ہوگی اس میں امام حسین علیہ السلام کا وہ جذبہ وہ حریت ضرور ہوگی۔ ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے ماضی میں حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا ایسا ہیرو موجود ہے۔ آپ یورپ جو ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے بات کریں، ان کی پوری تاریخ میں کوئی ایک بھی ہیرو نہیں ہے، اور تاریخ انسانی کے بڑے سے بڑے ہیرو جو قربانی کی جب بھی بات آئے گی تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو رفقا ہے، اور جو قافلہ جانسار 72 جانساروں کا، انہوں نے وہ انمٹ نشان چھوڑا ہے اس تاریخ انسانی پہ کہ جب بھی کوئی بندہ اس دنیا میں آتا ہے نا اپنے اپنے وقت پہ اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو کردار جو ہمت کی، جرت کی، نڈار حق کی شمع روشن امام حسین علیہ السلام کر کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین آج میں جو پروگرام کروں گا نا، آج میں کروں گا سورہ طارق پہ۔ سورہ طارق پہ کیوں؟ ناظرین آج سے 30-32 سال پہلے جب میں نے یہ سفر شروع کیا ہے تو اس دن سے آج تک لاکھوں لوگ میرے پاس آئے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے ان کا فری علاج کیا۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جس کو میں نے سورۃ طارق کا نہ کہا ہو، یعنی کہ یہ اتنی افیکٹو ہے، اتنی مجرب ہے، اتنی اس میں جان ہے کہ قرآن پاک میں جب اس کا ذکر کرتے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے آسمان کی اور مجھے قسم ہے اس چیز کی جو رات کو نمودار ہوتی ہے، اور تم کیا جانتے ہو وہ نمودار ہونے والی کیا چیز ہے؟ وہ زبردست چیز ہے، روشن چمکدار ستارہ۔ ناسا اور جو دنیا کے سارے سائنٹسٹ ہیں وہ اس چمکدار ستارے پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، حیرت میں گم ہے، اور دنیا حیران ہے کہ وہ امی نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دور میں اس چمکدار ستارے کی اللہ نے جب بشارت دے دی کہ مجھے قسم ہے چمکدار ستارے کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سورۃ طارق جو ہے اس میں آگے اس میں قیامت کا بھی ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا بھی ذکر ہے، خدا کی قدرت کا بھی ذکر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میں نے جادو کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، رکاوٹ کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے میں نے دنیا کے کسی مسئلے پہ سورۃ طارق سے بڑھ کر عمل کوئی نہیں دیکھا۔ اور جہاں گھر میں جنات ہیں، جادو ہے، نظر ہے، ٹونا ہے، بیماری ہے، بندے باہر منہ مارتے ہیں، عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، لا علاج بیماریاں، بخار ہے، کوئی چیز ہے، میری زندگی کا یہ معمول ہے، اور جو لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ میں ہر بندے کو سورۃ طارق ضرور بتاتا ہوں کہ آپ نے سورۃ طارق کا پانی پینا ہے۔ جب بھی کوئی انسان سورۃ طارق پانی پہ دم کر کے پیتا ہے اس کو میں طریقہ بھی آگے زکوٰۃ بتاؤں گا، تو اس انسان کے اندر وہ روشنی، وہ نور آ جاتا ہے، جب وہ پانی کی ذریعے انسانی جسم میں جاتا ہے وہاں پہ وہ ساری نیگیٹیوٹی، ساری ہمارے جو ڈی این اے میں شامل ہو چکا ہے، کوئی نسل در نسل کوئی جادو ہے، کوئی نظر بد ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، اس کو یہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ سورۃ طارق بہت بڑی صورت ہے، اس پہ میں کتنے گھنٹوں بات کر سکتا ہوں کہ میں ہر بندہ میرے پاس ہر ہفتے جب میں بیٹھتا ہوں تو میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، میں ہر بندے کو سورۃ طارق کا وظیفہ ضرور بتاتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی نظر، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی رکاوٹ، کوئی ہڈل، کوئی پریشانی اس کے بغیر حل نہیں ہوتی۔ اس کو میں نے شروع میں جب میں نے یہ ذکر اذکار شروع کیا، میرے خاندان میں خیر تھا، نانا جی کراتے تھے، تایا جی کراتے تھے، ماموں جی کراتے تھے، میں نے جب کرایا نا میں نے مختلف کوڈ دے کے جب آزمایا تو بہترین رزلٹ جو مجھے آیا مجھے سورۃ طارق کا آیا۔ تو ناظرین میری نا ہر دور میں یہ خواہش رہی ہے کہ مجھے نا کوئی ایسا گر، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا چلہ ضرور ملے جس سے انسانوں کو ریلیف مل سکے، انسانوں کی لائی میں آسانی آ سکے، انسانوں کے مسائل ختم ہو سکیں۔ یہ جو جادو ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ شیاطین ہیں اور جو جنات ہیں، انہوں نے انسانی آبادیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اکثر لوگ تو جادوگروں پہ الزام لگاتے ہیں اور نظر لگاتے ہیں، لیکن میں نے جو اسٹڈی کیا جو عامل جنات ہیں، عامل جنات جب انسانی آبادیوں میں آتے ہیں تو تباہ برباد کر دیتے۔ میں نے جب سورہ مزمل اس کا عمل نہیں کیا ہوا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب کسی کو دم کرتا تھا، بعض کو تو آگے سے جنات جو ہے نا، آگے سے جو میں پڑھتا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیتے، تو ان کی اتنا ان کے اندر جرت تھی، وہ پڑھ کے آتے تھے، کہتے جو تم پڑھو گے ہم وہی پڑھیں گے۔ تو میں اس کے کہہ سکتا ہوں، یا مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک گھر میں گیا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی بیچاری، اس کے اندر کچھ جنات حاضر تھے، میں اندھیرا تھا کمرے میں، میں جیسی جا کے کمرے میں نے ابھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی تو آگے سے کہتی کون ہے گستاخ جس نے پڑھائی شروع کر دی ہے۔ سورۃ طارق کا جب میں نے وظیفہ کیا، یہ سورۃ طارق کو جب میں نے دیکھا، اور اسپیشلی اس کی جو آخری آیات ہے 15 16 17 انہم یقیدون قیدہم والی جو آتے ہیں 15 16 17 آیتیں، اس سے یہ جل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جادو جو سورۃ طارق تو
پوری کی پوری شاندار ہے، لیکن جب اس کی آخری آتے ہیں نا جو 15 16 17 انہم یقیدون قیدن فاعملہم رویدا، یہ آخری جو آیات ہے 15 16 17 اس میں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، ان پہ قہر پن کے اگر کوئی چیز برستی ہے تو وہ سورۃ طارق اور سورۃ طارق کی آخری آیات ہے۔ میں جب بھی کوئی پیشنٹ میرے پاس جنات کے حوالے سے میں آستانے پہ بیٹھتا ہوں، ہر آستانے پہ 10 15 کیس حاضر ہو جاتے ہیں، تو جب وہ چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں جانا، جیسے ہی میں انہم یقیدون ان کی آخری آیتیں تکرار کرتا ہوں ایک دم اس کو جلنا شروع ہوتا ہے، وہ اس کا جسم چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ ہر بندہ جو جس کے گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، رکاوٹ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، وہ خواتین جن کے بندے باہر منہ مارتے ہیں، وہ خواتین جو ان کو تنگ کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اور بیماریاں پریشانیاں نہیں چھوڑتی، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈی این اے سے نسل در نسل چلنے والے آپ کے خون کے اندر سے یہ جادو، یہ نظر بد، یہ جنات، نیگیٹو اثرات نکل جائیں، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس ختم ہو جائے، تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو سورۃ طارق کا عمل ضرور کرنا چاہیے۔ میری زندگی میں ان گھروں پہ یہاں پہ بات کروں گا، بہت سارے لوگ جب گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے وقت اگر آپ 4 کیل لیں، ہر کیل پہ سورۃ طارق آپ 25 بار پڑھ کے گھر کے 4 کونوں میں لگا دیں، اس گھر میں نے میری پوری ہسٹری میں نے کبھی دیکھا کہ اس پہ کوئی جن آیا، کوئی نظر بد، کوئی ٹون آیا۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے جو انہم یقیدون آخری 15 16 17 جو آیات ہے اس پہ اتنے سے مراد ہے، میں تو کسی سوچ رہا ہوں کہ سورۃ طارق کے فیوز و برکات جو ہیں، اس کی جو فادیت پہ پورا پروگرام کیا جائے، لیکن آج میں مختصر ٹائم پہ یہ علاج کے والے سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے 2-3 چیزیں آپ کر سکتے، 2-3 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ محرم کے دن جاری و ساری ہیں، یہ خاص دن اللہ کا مہینہ جب اللہ تعالیٰ کے رحمت کا پیمانہ جاری و ساری، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی بدھ جمعرات جمعے کو شروع کرنا ہے، یا جمعرات کو شروع کرنے زیادہ افسر، بلکہ 10 دنوں کا کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں، تو آپ نے 10 دن کرنا ہے۔ یہ 10 دن کرنے کے بعد آپ سورۃ طارق کے عمل بن جائیں گے۔ پہلا طریقہ اس کا کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خالی کمرے میں بیٹھے، اگر خالی کمرہ نہیں تو آپ باہر بیٹھ جائیں، یہاں وہ اتنی سختی پابندی نہیں ہے، سین میں بیٹھ جائیں، چھت پہ بیٹھ جائیں، کوئی اور بندہ ہے تو آپ کونے میں کپڑا لگا کے بیٹھ جائیں، اور سب کو اجازت ہے۔ 10 دن آپ نے کرنا، محرم کے 10 دنوں میں سٹارٹ کریں تو اس کو ختم چاہے جب مرضی ہو جائے۔ میری بیٹیاں اگر ان کا ناگا ہے تو جب مرضی سٹارٹ کریں، بعد میں ناگا ہو تو بعد میں ختم کر لیں، بلکہ اگر کوئی 10 دن کسی کو نہیں پاسبل، جب یہ دیکھتا ہے اور محرم کے پورے مہینے میں کبھی بھی شروع کر کے یہ 10 دن کرتا ہے، وہ اس کا عمل ہے، اس کے بعد نہ اس پہ جادو ہوگا، نہ نظر بد ہوگا، نہ رکاوٹ ہوگی، نہ کوئی شیاطین آئیں گے، نہ بیماری پریشانی، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ 3 طریقے ہیں اس کے جو آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 بار دروشی بعد میں، 313 بار سورۃ طارق پڑھنی ہے، 313 بار سورۃ طارق پڑھنی ہے، اور آخر میں 41 بار صرف آپ نے انہم، جو سورہ طارق کی آخری 3 آیات ہیں، انہم یقیدون قیدم والی اور رویدہ تک جاتی ہیں، 15 16 17، آخر میں 101 بار اکیلی پڑھ لیں یا صرف 41 بار پڑھ لیں۔ سورۃ طارق 313 بار جب ختم ہو گئی، یا پھر جب آپ پڑھ رہے ہیں اس سے مشکل آپ کو آئے گی، آخر میں آپ جو 3 آتے ہیں 15 16 آتے ہیں، انہم یقیدون قیدم سے شروع ہوں گی، فاعملہم رویدہ تک جائیں گی، یہ آپ نے 41 بار یا 101 بار پڑھ لیں تو آپ اس کے عمل ہو جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ تھوڑی سی زیادہ ہمت کریں تو اسی طریقے کے ساتھ خالی کمرے کے ساتھ یا سین میں بیٹھ کے یا چھت پہ بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے سورۃ طارق کو 500 بار کرنا، آپ نے 500 بار کرنا، اور اسی طرح آپ نے آخر میں ایک تسبیح آپ نے آیت نمبر 15 16 17 کی پڑھنی ہے، تاکہ آپ کو وہ فیوز و برکات، اس کے اندر وہ کرنٹ، وہ نور، وہ روشنی ہے جو آپ کے جسم کا جب حصہ بن جائے گا۔ تو پھر میں اکثر کہتا ہوں اگر یہ جنات کسی سے ڈرتے ہیں، اگر شیاطین کسی سے ڈرتے ہیں، اگر کالا جادو کسی سے ڈرتا ہے، تو وہ جو عمل ہوتا ہے نا نظر اس کا سورۃ طارق کا، اس سے ڈرتے ہیں، اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ جب میں پچھلے 30 سال سے اللہ کے خاص فضل سے کر رہا ہوں، تو جب بھی میں ان کو، اور کئی دفعہ ان جنوں سے کہا کہ تم اس کو تنگ کر رہے، مجھے کیوں نہیں تنگ کر رہے، تو اکثر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ یا رقیب اور یہ سورۃ طارق کا وہ روشنی نور ہے، تو وہ ہمیں جلا دے گی، ہم اسی قریب نہیں جائیں گے۔ یہ 10 دن کرنا ہے 500 اور آخری جو بڑا زکوٰۃ ہے، میں کہتا ہوں جس کو زیادہ چاہتا ہے زیادہ فیوز و برکات سمیٹے، تو وہ یہ کام کرے کہ 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں سورۃ طارق 1000 بار پڑھے، سورۃ طارق 1000 بار پڑھے۔ یہ 10 دن تک رکھنا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، اور جو اس کی 15 16 17 انہم یقیدون والی اور رویدہ تک ہے، فاعملہم رویدہ تک جاتی ہے، 15 16 17 آیات جو ہے یہ آپ نے 101 بار پڑھنی ہے، آپ اس کے وہ عمل بن جائیں گے۔ پھر آپ چیلنج کریں، میں کہتا ہوتا ہوں کہ جن سامنے ہے، میں اب تو میں بڑھاپے کے اس دور میں آ گیا، میں نہیں کرتا، میں تو اکثر نا جیسے سانپ ڈھونڈتا تھا نا، سپیرا ڈھونڈتا تھا سانپوں کو، تو میں ڈھونڈتا تھا، کوئی جن والا کیس نہیں آیا، اگر کوئی 2 4 دن جن والا کیس نہیں آتا میں اداس ہوتا، میں کہ جن والا کیس نہیں آیا۔ آپ کے اندر وہ انرجی، وہ طاقت، وہ نور آ جائے گا کہ جنات تو کیا، جنات کے بڑے بڑے سردار بھی آپ سے کانپیں گے، آپ کے اندر وہ روشنی، وہ نور ہے، وہ چمکدار ستارہ جس کی اللہ نے بات کی ہے کہ تم نہیں جانتے وہ چمکدار ستارہ کیا، اور ناسا والے اسٹڈی کر کے حیران ہو رہے ہیں کہ اس کا نور، اس کی روشنی، اس کی سپیڈ، اس کی سارے اینگل دیکھ کے کسی دن پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو آپ کو یہ عمل ضرور، جب آپ نے یہ عمل کر لیا
تو پھر آپ 41 بار یا 101 بار سورۃ طارق کو اپنا معمول رکھیں، یا کم سے کم 11 بار اس کو معمول رکھیں، تاکہ اس کی فیوز و برکات آپ سمیٹتے رہیں۔ میں ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ آپ اس کو، چھوٹی سی زکوٰۃ ہے، آسان عمل، اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ گھر میں پرانے سے پرانا جادو، نسل در نسل چلنے والا جادو، رکاوٹ، بندش، پریشانی، بیماری، لالچ بیماری، کسی بھی قسم کا بیمار ہے تو وہ اس کے لیے آپ شفا یاب ہوں گے۔ اور دوسری بات ہے، آپ عمل اس کی ہو گئے، کوئی بھی مریض آپ کے سامنے آتا ہے، چھوٹی صورت آپ یا سورۃ طارق یا پھر اس کی نام یقید نہ قید جو 15ویں 16ویں 17ویں آیت ہے، یہ مسلسل تکرار کے ساتھ 11 بار اگر آپ دم کرتے ہیں تو اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پانی پہ دم کر کے دے سکتے ہیں، چینی پہ دم کر کے دے سکتے ہیں، تیل پہ دم کر کے دے سکتے ہیں۔ یہ وہ مجرب المجرب عمل ہے، اگر آپ کی زندگی میں آ گیا تو اس کے بعد آپ کو کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ ساتیں، یہ جو روشنی، نور اللہ کے، اس کو سمیٹنے کا موقع دے۔ اور جس طرح میں پہلے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ میرے جعلی چینل بنا رہے ہیں، اب تو انہوں نے پروفیسر عبداللہ بھٹی کے نام سے میرے نمبر کے اوپر میرا دے دیا، تو جو سر عبداللہ بھٹی ہے، سر عبداللہ بھٹی آفیشیل، وہ میرا چینل نہیں ہے، میرا چینل ایک ہی ہے، پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو کر بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔